علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون جناب یوسف علیہ السلام دے پائی آئے عشاء دے وقت روندے ہوئے قالوا یا ابانا کہنے لگے اے ساڑے ابا جان اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اسی چلے گے دوڑ لگانو اگے نکل گئے تے یوسف علیہ السلام نو اسی اپنے سامان دے کل چھوڑیا فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ انہاں نو بیڑیاں کھا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا تُسی یقین تے نہیں کرو گے وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ اسی سچے بھی ہوئے۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اسی جگہ تے بات پہنچی سی برادران یوسف اخوان یوسف یوسف علیہ السلام نو کوئے اندر ڈال کے عشاء دے وقت عشاء اگر آئین دے نیچے زیر پڑھیے آئین نو مجرور پڑھیے کسرہ پڑھیے اذا معنی ہوندہ ہے وقت اور وقت کیڑا سورہ غروب تو لے کے آتامان دے ٹائم تک، یعنی اس طرح سمجھ لو جدو عشاء دا ٹائم ہوندہ ہے نماز عشاء دا اس وقت دے درمیانے ٹائم نو کہندے نے عشاء عشاء تک کے ٹائم ہوتا ہے. اسی وقت اسی لیے جڑی عشاء دی نماز
صلاۃ العشاء کیا جاتا ہے۔ اور اگر آئن دے اتے زبر پڑھیے عشاء، یہ معنی ہوندا ہے شام دا کھانا۔ زیر زبر دے نال معنی بدل جاتا ہے کئی لفظاں دا، نقطیاں نال معنی بدل جاتا ہے۔ زیر زبر نال معنی پیر زبر، پیر زیر، لفظ ہوئی ہے۔ وضو اگر پیش پڑھو گے واو تے یہ معنی ہوئے گا وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا۔ وضو زبر پڑھو گے یہ معنی ہوئے گا جڑے برتن دے اندر وضو والا پانی پایا جائے۔ وضو او پانی جتنا تسی وضو کرنا ہے، وضو میں وضو ڈال کر وضو کرو۔ زیرہ زبرہ دے نال معنیاں دا بڑا فرق پہ جاتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں۔ اردو لغات دیاں کتاباں نیٹ تو مل جاندیاں نے، ڈاؤن لوڈ کرو۔ اپنی گفتگو اندر جڑے الفاظ میں اور تسی استعمال کرنے ہاں اتھے باقاعدہ کلا کلا حرف دے کے زیرہ زبرہ دے نال لفظ نو سمجھایا جاتا ہے، اور لفظاں دا صحیح بولنا، تلفظ دا صحیح کرنا ایک بندے دی شان اور عظمت دی علامت ہے، اس انسان دے نکھار دا سبب ہے۔ تو آئیے عرض کراں، عشاء وقت غروب آفتاب تو نماز عشاء تک دا درمیانہ وقت، اس ٹائم تے آئے روندے ہوئے والد گرامی دے کول، کہنے لگے ابا جان اوہی کم ہویا جدا ڈر سی۔ امام دہلوی رحمہ اللہ نے مسند فردوس اندر ایک روایت لے آندی، میں نو ایدی سند نہیں مل سکی، میں کوشش دے باوجود ایدی تحقیق تے نہیں پہنچ سکیا سندن کمزور ہے یا صحیح ہے، لیکن ایڈا مضمون بیان ہو رہا ہے، یہ اتے تھوڑی جو تقلیت دیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پیش کر دے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تلقن الناس فیکذبون فَإِنَّ بَنِي يَعْقُوبَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ النَّاسَ فَلَمَّا لَقَّنَهُمْ أَبُوهُمْ كَذَبُوا فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف منصوب الفاظ نے، اگر ایدی سنہ صحیح ہوئے، سونے پیغمبر فرماندے نے لوکانو جھوٹ دا موقع نہ دے وہ، لوکانو جناب موقع نہ دے وہ، بہانہ نہ دے وہ، موقع نہ دے وہ، کیونکہ لوکی جھوٹ بولن گے جدو نانو موقع مل گیا، منصوبے دا طریقہ کار مل گیا۔ فرمایا حضرت یعقوب دے بچیاں نو نہیں سی پتا، بگیاڑ بھی بندیاں نو کھا جاندے نے۔ جس ویلے حضرت یعقوب نے انہاں نو اے بات دسی تے انہاں نے اوہ گل وہی منصوبہ بنا لیا جو باپ نے بیان کیتا سی۔ باپ نے کی کیا سی، انی اخاف ان یاکلہ الذئب
الذئب باپ نے کہا سی مینوں ڈارے کدے بچے یوسف نو بگیاڑ نہ کھا جاوے ہن پتراں نے اوہی لفظ اپنے ابو دے سامنے لوٹا دیتے نے انہاں وی کیا سی پترا نے آ کے کہہ دیتا ہے پترا نے آ کے ایہو گل کہہ دیتی ہے بیٹیاں نے کہہ دیتا ہے فَقَالُوا أَكَلَهُ الذِّئْبُ انہوں تے بگیاڑ کھا گیا ہے حضرات ان باتیں میں گزشتہ جمعے بھی عرض کیتا سی جتنے ڈرامے نے جتنیاں فلماں نے انہاں دے اندر لوگاں نو موقع دیتا جاندا منصوبہ دیتا جاندہ پروگرام دیتا جاندہ ہے رہنمائی کیتی جاندی ہے برائیاں دی اور بدماشی دی عکاسی نہیں فرضی کہانیاں بنا کے مشوقی دیاں دسیا جاندہ ہے عشق کیویں کرنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا گانا انسان دے دل اندر نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جویں کھیتی نو پانی پیدا کرتا ہے ایک بندے نو عشق مشوقی دا جے شعور ہی نہیں لیکن عشق مشوقی تے مبنی فلماں ڈرامے کہانیاں تحریراں گانے جس ویلے سنے گا او دے دل اندر یہ جذبات اٹھن گے پھر اس طرف چلے گا اللہ اکبر جتنی بد امنی اس ویلے دنیا دے سب تو زیادہ کردار فلماں ڈرامیاں اور گانے آتا ہے آج جنہاں تے پابندی لاتی جائے تے 2-4 سال تو بعد دیکھنا کیسے اللہ دی زمین تے امن پیدا ہوئے گا حضرات اور بات توجہ فرمان دینا آجے عرض کر رہے آماں ہن جب بات غور کرنا پھر بیٹے نال ہی کیا دینے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ جھوٹا بندہ جڑا اپنے جھوٹ دے خود بھی مطمئن نہیں رہندا ہاں کدوں مطمئن ہوندہ ہے جدو جھوٹ اتنا بولی جائے ایک جھوٹ نو بار بیان کرے حتیٰ کہ وہ نفس انہوں سچ کہنا شروع کر دیتا ہے اگر انہیں ابتدا کی دیئے ابتدائی مراحل اندر جھوٹا بندہ اپنے جھوٹ تے خود ڈر محسوس کرتا ہے خطرہ محسوس کرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے جھوٹ ظاہر نہ ہو جائے اب قرآن کہہ رہے ہیں جھوٹا پروگرام سی نا برادران یوسف دا کی کہہ دے نے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ابا جی اسی گلتے کرنے ہیں لیکن اگر پہمیں سچے بھی ہوئے تو ساں یقین نہیں کرنا آخر کر حضرت یعقوب علیہ السلام دے کل قمیض لیا کے رکھ دیتی ہے ان قمیض آ گئی قمیض جناب یوسف علیہ السلام دی جلے ہوتے کسی جانور دا خون انہوں نے چوٹھا لگایا اسے بدا من قاسم چوٹھا خون ہن جڑا اگلی بات ہے نا کہ قمیض یوسف علیہ السلام دی پھٹی نہیں سلامت ہے تفسیرہ والے نے بات لکھی ضرور ہے لیکن یہ لفظ نہ تے قرآن پاک دی کسی آیت تو قمیض دی سلامتی دا اشارہ ملتا ہے نہ ہی حدیث تو البتہ اسرائیلی اقوال نے کہ قمیض سلامت سی پھٹی ہوئی نہیں سی اور اسرائیلی روایات دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نہ انہاں دی تصدیق کرو سچیاں کرو نہ دی تکذیب کرو جھوٹیاں کرو کیونکہ انہاں تحریف بہت ہے بہت چیزاں بدلیاں ہوئیاں بس بعض دفعہ کسی چیز دی تائید اندر اسرائیلی روایت نو بیان کرن دی ضرورت پیش آ جاندی ہے لیکن اتنے وضاحت کر دیتی جائے کہ اسرائیلی روایت ہے کیونکہ وہ نبی یعقوب علیہ السلام دی بات اساں کرنی ہے اللہ دے کسے نبی دے جڑی بات نہیں کہی
اسی کہیے نبی نے کہیے وہ جھوٹ ہو گیا، ٹکانا جہنم ہونا ہے۔ ہن جناب یعقوب کے بارے کہیے، انہوں نے کیا قمیض پھٹی نہیں، سلامت ہے۔ یہ وضاحت سانو کرنی پے گی، اسرائیلی قول ہے، حدیث نہیں، قرآن نہیں، معلوم نہیں یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام دے ول یہ بات مشہور ہے، معروف ہے۔ اور ذرا بات توجہ فرما دے جا جے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس ویلے معاملے نو پرکھ لیا تے پانپ لے آئے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو یقین کیوں سی کہ میرے بچے نو بگیاڑ نے نہیں کھاتا؟ غائب سی نہیں، یقین سی، برہان، دلائل کو کیسن ذرا تھوڑا جا پیچھے چلیے۔ جڑی خواب آئی سی جناب یوسف علیہ السلام نو، اس خواب دی تعبیر حضرت یوسف حضرت یعقوب نے بیان کی سی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ حضرت یعقوب نو یقین سی میرے پتر نو بگیاڑا نے نہیں کھادا، کیونکہ جڑی اللہ پاک نے حضرت یوسف نو خواب دے اندر بشارتاں سنائیاں نے، انہاں چوجے گلاں پوریاں نہیں ہویاں۔ حضرت یوسف نو اللہ نے اپنا نبی بنانا ہے، خواب دی تعبیر ہے، دوجے نمبر تے مقدمات دے فیصلے دی پوری صلاحیت گہرائی دا علم اللہ نے دینا ہے، وہ بھی اجے پورا نہیں ہویا۔ خواباں دی تعبیر دا علم دینا ہے، وہ بھی اجے بات پوری نہیں ہوئی۔ جدوں اللہ نے بشارت دیتی ہے چیزاں پوریاں نہیں ہویاں تے میرا پتر اونا تو پہلے فوت ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسی وہ بات جنہیں یعقوب علیہ السلام دے دل اندر پختہ بات بٹھائی، میرا پتر قتل نہیں ہویا، بگیاڑ نہیں کھاتا۔ ایتھے تفسیر مظہری اللہ رحمی کرے، دو تین چار تفسیران انہوں نے اخیر ہی کر دیتی ہے جھوٹا لی۔ مظہری ہوئی، معلم التنزیل ہوئی، روح المعانی ہوئی، انہاں تفسیران تے جو کچی پکی اس طرح سیوتی صاحب جو کچی پکی ہے لئی آئے جلداں بڑھاندہ چارہ کیتا ہے۔ تھوڑی جی احتیاط، میں ماننا انسان کمیاں کمزوریاں ہو جاندی جانے، لیکن کچھ احتیاط تے کیتی جائے۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ دی تفسیر بالمعصورہ ماشاءاللہ بڑی کمال تفسیر، لیکن ہے نہیں ہوتی چوئی کچیاں گلاں، لیکن آپ سامنے پوری کوشش دی احتیاط دی۔ یہ باوجود بھی کچیاں گلاں کئی مرتبہ ربط واسطے مجبوری ہو جاندی ہے مفسر دی۔ حضرات ان بات را توجہ فرمان دے جانے، تفسیر مظہری دے اندر تے اسی طرح روح المعانی یا دوسریاں تفسیران دے اندر یہ بھی آندائے حضرت یوسف علیہ السلام دے پائیاں نے ایک بگیاڑ نو پھڑ لے آندہ، کہندے نے ابا جی آج بگیاڑ جنہیں یوسف نو کھاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہنگے تینوں معصوم دے ہوتے ترس نہ آیا، اور تینوں میری ضعیفی دا بھی خیال نہ آیا، تو میرا یوسف کھا گیا۔ انہیں کہ اللہ دے نبی یعقوب جی یوسف نو کھانا تے دور دی گل ہے، میں تے توڑا پتر ویکھیا بھی نہیں۔ من کھڑت بات، نہ ایدہ کو قائل، نہ ایدہ کو فائل، نہ ایدی کوئی سند، من کھڑت جھوٹ لکھ دیتا۔ شعراء لوگاں نو موقع مل گیا، انہوں نے مارے شیران تے شیر پہ۔ کسی نے کہتا بگیاڑ نے کیا میں 14ویں صدی دے مولویاں جو ہاں جے میں تو آنے پتر نو کھاتا ہوں۔ حالانکہ لفظ ہے ہی جھوٹ نے واضح، چلو دوجہ دے پھر بھی لفظ انہوں نے لکھ لینے دے کہ لکھے بھی نہیں لبے 14ویں صدی آئے۔ اتنے مرزائیاں نے مشہور کیتا تاکہ لوگوں نے پتہ لگے صدی 15ویں آنی بس 14ویں آخری صدی، تاکہ ساڑھے جھوٹے نبی نو من لیں لوگی کہ آخری صدی دا بس ہو یہ بندہ مسیح معود۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آئیے عرض کرا
حضرات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول حضرت یعقوب علیہ السلام نو جس ویلے ساری گلاں کہ انہاں نے سنا دیتی ہے ہن حضرت یعقوب سمجھ جاندے نے انہاں دا پروگرام ہے انہاں دا سارا بنایا ہویا قصہ ہے فرماندے کی نے فرماتا وجاؤ علی قمیصہ بدم قذب جس ویلے قمیص دے جھوٹا خون لے آئے نے حضرت یوسف علی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جانچ لے آئے ایک جھوٹا واقع آئے فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا بل سولت سول سین واو لام مادہ سولت 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 لکم انفسکم امرا سین والوں سولت تواڈے نفساں نے اس جھوٹ نو جرم نو تواڈے واسطے مزین بنا کے پیش کیتا ہے اے سولت کیوں جدوں بھی کوئی مجرم جرم کرنے والا مجرم جرم کرنے والا جرم کرد ہے تے او دا نفس اوڑا اندر ہے سوچ خیال او دے گناہ نو مزین بنا کے پیش کرتا ہے اگر وہ مزین نہ بنائے کبھی کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرے گا مثلا ایک بندہ چوری کر لگ گیا ان کا نفس کی کہہ رہے ہیں چوری کر لے موبائل بڑا اچھا ہی لے لے بیچے گا کم از کم 30-40 ہزار کا بکنا ہے تیری فلانی ضرورت پوری ہو جائے گی فلانی ضرورت پوری ہو جائے گی ہوں نفس جڑا ہے فائدے ہوتے سارے سامنے رکھے تے جے نفس کہے چک لے پھڑیا گیا تو جتیاں بڑیاں پہنیاں نے تیرا منہ کالا کرنا ہے جدو نفس نے انہوں مزین نہیں کرنا بلکہ گندگی پیش کرنی ہے کوئی مجرم جرم نہیں کرے گا جرم کدوں بندہ کرتا ہے جدو او دا نفس اگے چل کے نفس دی بات ہونی ہے نفس دیاں قسمہ میں انشاءاللہ عرض کراں گا جدو اے نفس انہوں ابھار دے انہیں اس جرم نو مزین بنا کے پیش کرتا ہے پھر وہ بندہ جرم کرنے لگ پیندا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرماندے نے بل سولت لکم انفسکم امرا ایک گل جھوٹی ہے میرے پتر نو کسے بگیاڑ نے نہیں کھاتا بلکہ تساں آپ ہی جھوٹا منصوبہ بنا لیا تواڈے نفساں نے تواڈے جرم نو مزین کر کے تواڈے سامنے پیش کیتا تساں نے کم کر دیتا ہے ہن میرے واسطے کیے فصبر جمیل جو تساں کرنا سی کر لیا میں ہن صبر کراں گا دیکھو نا اسم بھی آ گیا موصوف بھی آیا نالیوں دے صفت بھی آ گئی صبر کراں گا صبر کیڑا جمیل جمال جو ہے نا جمیل خوبصورت صبر ایک ہے صرف صبر ایک ہے بہت ہی خوب صبر خوبصورت صبر کراں گا ہون جناب بات دے توجہ فرمان دے ڈایا جے فصبر جمیل صبر کنوں کے دینے ذرا بات دے توجہ کر دے ڈایا جے اللہ پا صبر دی بڑی اہمیت شریعت پاک دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر 90 مقامات دے صبر دا ذکر فرمایا ہے 90 مقامات دے صبر دا ذکر ہے حضرات ان باتیں غور کرنا صبر کیے فصبر جمیل میں صبر کراں گا تے اچھا صبر کراں گا ہن باتیں غور کر دے جا جے صبر دا لغوی معنی کیے صبر دا لغوی معنی اے دلیری بہادری اور رکنا صبر دا لغوی معنی دلیری
بہادری رکنا یہ صبر دا لغوی معنی مصیبت آ گئی ہے فٹافٹ گھبرا کے آہو بکا نہ کر واویلا نہ کر دلیر ہو مصیبت دے وقت پریشان نہیں ہوئی دا مصیبت دا ڈٹ کے مقابلہ کری دا یہ نام ہے صبر ہن مقابلہ کیویں کرنا ہے دلیر ہونا ہے بہادری بخانی تے رکنا ہے تینیں چیزاں سامنے صبر دا لغوی معنی اگے میں اصطلاح بھی عرض کرنا حضرات ان کے میں رکنا تے کہ رکنا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اے معنی بیان کر دیتا ہے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 16واں پارہ سورۃ کہف اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اور قرآن پاک فرمایا سونے پیغمبر جی جڑے بندے دن رات اپنے اللہ نو پکار دے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ تسی اپنے نفس نو اپنے آپ نو اونا دے نالی روک لو وَاصْبِرْ روک لو صبر دا معنی دلیری بہادری رکنا ہن دلیری کی ہے تیری ٹا کے بہ نہیں رہنا نبی علیہ السلام دی شہادت دی افواہ اٹھ گئی شہادت دی افواہ اڑی میدان احد اندر صحابہ کرام تے مایوسیاں چھا گئیاں نے صحابہ کرام پریشان ہو گئے نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو پوچھ دے نے کی گالے کہ جی خبر مل گئی ہے کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر شہید ہو گئے نے حضرت انس بن نضر نے لوکاں نو صبر دیتا دلیری دیتی فرمان دے نے پھر کی ہویا جے نبی پاک دنیا تے نہیں رہتے اساں دنیا تے رہ کے کی کرنا ہے اور ذرا کافرہ دا مقابلہ کریے صبر صبر دا لغوی معنی بہادری دلیری اور رکنا پہلا تو میں عرض کیتا ہے دلیری نال میں مثال بھی دیتی اور رکنا کہاں دے تو ہے رکنا ہے حضرات گریازاری تو رکنا اصطلاح دے اندر بھی ایہو مانے نے کہ نفس نو گریازاری تو روک لینا واویلا کرن تو روک لینا پہلا میں لغوی معنی عرض کیتا ہے ہن شرعی اصطلاح دے اندر جڑا معنی ہے نفس نو اپنے سوچ نو اپنے فکر نو روک لینا کدے تو روکنا گریازاری تو روکنا ہے میں واویلا نہیں کرنا میں ماتم نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا میں پٹا کوٹائی نہیں کرنی تے تجھے نمبر تے زبان نو شکایت تو روکنا کتھو شکایت تو روکنا ہے کتھو شکایت تو روکنا ذرا غور کر دے ڈایا جے کتھو شکایت تو روکنا ہے کہ ذرا کو پریشانی ہے یہ بندہ او دے اگے شکایتاں کر رہا ہے پتہ نہیں میں تو اللہ نے کی بدلا لینا ہے اللہ نے میرے تے مصیبت نازل کر دی ہے او دے اگے شکایتاں کردا ہے او دے اگے شکایتاں کردا ہے ا تیر دے اگے شکایتاں کرن تو رکنا ہے ہن کدے اگے شکایت کرنی ہے میں اگے چل کے عرض کرنا دوجے نمبر تے اعضانو آسابنو آزانو گھبراہٹ تو روکنا ہے کہ گھبرا کے ہمت ہار نہیں جانا مصیبت آئی ہے انہوں ٹالن دی کوش ادا مقابلہ اے اصطلاحی معنی لغوی اصطلاحی تقریباً ملدے معنی حضرات میں عرض کر دیتا ہے اینو کہندے نے صبر ہن بات تے غور کرے آجے ہن صبر جڑا مقابلہ کیویں کرنا ہے مصیبت دا صبر کیویں کرنا ہے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ایمان والے لوگوں اگر توڑے تے کو مصیبت پریشانی آ گئی ہے نماز دے ذریعے اللہ تو مدد منگو صبر کرو اللہ صبر کرنے والے دا ساتھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
گدے تے بیٹھے سفر کر رستے خبر ملی تواڈے بھائی فوت ہو گئے. بھرا بھراواں دیاں باواں ہوندے نے، اللہ بھراواں نوں باواں بنن دی توفیق دے. شیطان دی بڑی کوشش ہوندی ہے بھراواں نوں دور کر دینا. اللہ کرے تے بھرا باواں بنے رہن. ہن خبر ملی بھائی فوت ہو گیا. حضرت کو اچانک خبر ملی ہے، اچانک غم جڑا چھا گیا تے حضرت بڑے پریشان ہو جاندے نے. لیکن جلدی نہ سواری نو سینڈ تے بنیا 2 رکعتاں نماز پڑھیے، اللہ پاک دے کولوں مدد منگیے. اللہ پاک نے غم نو دور کر دیتا ہے. ہمت جڑی ہے قائم ہو جاندی ہے. جدوں پریشانی مصیبت آوے 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ پاک دے کولوں مدد منگیا کرو. پھر صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے بندے تے پریشانیاں مصیبتاں آ جاندیاں نے، کدی اولاد دی طرفوں، کدی گھر دی طرفوں، کدی رشتہ داراں محلے داراں دی طرفوں، کدی کاروبار دی طرفوں. میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں دا کفارہ کی ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ دیو، امر بالمعروف لوکاں نوں اچھیاں گلاں دسو، بریاں تو روکو. فرمایا اے 4 کم تسی کر لو، اے 4 کم تہاڈی مصیبت دا کفارہ بن گے. اللہ تہاڈیاں مصیبتاں نوں دور کر دے گا. بھلا کیڑے کیڑے دسے نے؟ نماز 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ تو مدد منگو. روزہ رکھ لو نفلی، یا اللہ میں روزہ رکھیا میری فلانی مصیبت دور کر دے. صدقہ دیو، یا اللہ میں صدقہ دیتا میری فلانی مصیبت دور کر دے. لوکاں نوں اچھی بات دسو تے برائی تو روکو. امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہن امر بالمعروف اس ویلے بڑا سوکھا ہے، چنگیاں چنگیاں لوکاں دسی آؤ تے مندیاں گلاں بھڑیاں غلطیاں بدعتاں شرک ایک لوکی کرن دے. چپ رہو، کسی نے برا نہیں کہنا، چپ رہو. امر بالمعروف تے ہو گیا، نہی عن المنکر کنے کرنا ہے؟ صحابہ اکرام کسی پر بدی ویندے فوراً ٹوک دے. ساڑھے حدیثاں میں نمی گل آ گئی ہے، حدیث کی دوجیاں بھی ہوئی ہے. جیڑا کو کسی غلطی تو ٹوکے وہ یار ہے تو فتنہ ہی پاندہ ہے بندہ. جتھے غلط ہے قرآن و سنت دے خلاف بات ہے انہوں ٹوکو روکو. تو آڑے ہر ایک تے فرد روکنا. ہاں ٹوکن روکن دا انداز اچھا، ادفع باللتی ہے یا احسن، طریقہ اچھا لے لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات عرض کر رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی کہہ دیتا ہے، فرما دینے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. المستعان، المستعان کلہ مستعان کیوں نہیں آ گیا؟ استعانت مدد منگنی. جڑا الف لام آیا نے خاص کر دیتا ہے، خاص اللہ تو میں استعانت کراں گا، مدد منگاں گا. جڑی میرے تے بھاری مصیبت آئی ہے نا، میرے لڑلے نو میری آنکھاں تو دور کیتا جے، ہے وہ زندہ ہے. موت نہیں آئی، نہیں آئے گی جب تک علامتاں اللہ تعالیٰ دی جڑی شرط پوری نہ ہوئی. بس میں ہوں اپنے اللہ تو مدد منگاں گا، اس مصیبت تے صبر کراں گا، اللہ تو مدد منگاں گا. حضرات اور بات نہ توجہ فرما دے دارے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دے نے واللہ المستعان علی ما تصفون. جو بھی تسی بیان کر دے ہو میں ایدے تے میں اس بات تے مدد منگاں گا تے اپنے اللہ پاک تو خاص کر کے مدد منگاں گا. اور بات تیرا توجہ فرما دے دارے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعانت دی بات کی دیئے. دیکھو اسی ہر نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھنے ہاں، ہر نمازی پاویں کسے بھی مسلک دے سورت فاتحہ پڑھ دے، او دے اندر لفظ آئے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک خاص تیری، نعبد
نعبدو کی جمع متکلم دا سیگا مضارع دا سیگا ہے، فعل مضارع ہے، دو زمانے موجودہ حال مستقبل. خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. ہاتھ بنے وضو کر لیا، نماز دے اندر کھلو کے کہنا ایاک نستعین. جو ہی سلام پھیریا باہر نکلیا تے کہنا یا علی مدد، یا رسول اللہ آگے سنی فلانی فلانی حضرات اور بات دے غور کرے آجے. سیانے بندیاں دا مقولہ بیان کران، تنا بندے کی کہندے نے جیڑا بندہ گل کرتے پھر جاوے لوگی کہندے نے نہ گلیں دی گلتے تے باہر نہ کرے آجے. تے جڑا وضو کر کے مسجد میں وڑ کے ہاتھ بن کے نماز دے وچ اللہ نال وعدہ کرے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ سے صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں مانگوں گا. تے سلام پھرن تو بعد پھر کہنا دے کل کرے یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلاں مدد. میں نو دس تیرے تو بڑا نگلا بندہ دنیا دے ہے کیڑا ہے؟ ایڈا جھوٹا ایاک نستعین وعدہ کر کے مقرر کی سورۃ فاتحہ دا حق ادا کیتا. غیر اللہ تو مدد دو مقصد دے واسطے کی منگی جاندی ہے. غیر اللہ دی مدد دو مقصد. حضرات ان باتنا توجہ فرما دے آجے دو مقصد ہوندے نے غیران تو مدد منگن دے. ایک ہے حصول منفعت، نفع ملن، نفع ملن. فلانے بابے کو جانگا فلانی چیز ملے گی، فلانے کو جانگا فلانی ملے گی. نمبر دو دفع ضرر، میں نے فلانی مشکل آئی ہے، فلان دربار تے جاؤں گا دور ہوئے گی، فلان تے جاؤں گا دور ہوئے گی. جدو یہ بابے پیدا نیشن ہوئے ادو نفع دین والا کون سی؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. ذرا مل کے اپنے رب کا نام پکارو اللہ. جدو بابے پیدا نیشن ہوئے دربار نیشن بنے انہاں دا خواب و خیال نہیں سی، اس وقت لوکاں نفع دینے والا کون سی؟ لوکاں دیا تکلیفاں دور کرنے والا کون سی؟ اللہ. کلا اللہ. ہن جدو بابیاں دے دربار بن گئے نے اللہ ایک کام کردا تھک گیا، تینوں درباراں تے جان دی لوڑ پہ گئی، قبراں تے جان دی لوڑ پہ گئی. کی سمجھنا میرا رب کمزور ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا رب کائیں یا حی یا قیوم، میرا رب حی، میرا رب قیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما. میرا رب کدی نیند نہ آئے، میرے رب نو کدی تھکن نہ ہوئے، میرا رب کدی کمزور نہ ہوئے. تینوں کی ضرورت پیش آئی غیرہ کے چکن دی؟ ایاک نستعین وعدہ کر کے جڑا حصول منفعت دفع ضرر دا پورا یقین میرے رب تے رکھے انہیں سورۃ فاتحہ پڑھن دا حق ادا کیتا ہے کہ میں نے سارے نفع دین والا میرا رب. میرے نبی نے فرمایا سن لے، ساری دنیا کٹھی ہو کے تینوں نفع دینا چاہے، اگر میرا رب نفع نہیں دینا چاہتا پوری دنیا کٹھی ہو کے تینوں نفع نہیں دے سکتی. تے جے میرا رب تینوں نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا کٹھی ہو کے تیرے تو نقصان دور نہیں کر سکتی. کیا تینوں اپنے سونے نبی دیاں گلاں بھی بھول گئیاں؟ بس تو یہ ہوئی کہتا نبی پاک دا چہرہ بڑا سونا ہے، اکھیاں بڑیاں کمال، زلفاں بڑیاں کمال. یہ چیزاں تے ابو جہل بھی مانتا سی. کوئی ایک بندہ دسے ابو جہل نے کیا ہوئے کہ محمد سونا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کیا ہوئے کہ اکھاں نہیں سونیاں، انہیں کیا ہوئے کہ زلفاں نہیں سونیاں. مستدرک کے حاکم نے چاہتا سی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے، تو اچھا ہے،
جڑیاں تو رب دیاں گلاں سنانا اے نہیں ٹھیک، جڑیاں گلاں انہیں کہیں وہ یا مسلمان کہہ رہے ہیں محمد دی ذات نو تے مند ہے پر میرے محمد دی بات دا انکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بات توجہ فرما دینا آجے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تسی قصہ کہانی کر لے آئے، جیڑا واقعہ تسا بنا لے آئے، میں اے دیتے صبر کراں گا تے اپنے اللہ تو مدد منگاں گا اپنے اللہ تو۔ گل چھڑ دیتی پترو، چھڑ دیو موضوع چھڑ دیا، میں بار برے گلاں کر کے میرا دل نہ دکھاؤ، چھڑ دیو جو تساں کر لیا کر لیا۔ اشکو بسی حزنی الاللہ، ہن میں نو شکایتاں کرن دیو اپنے رب نال، میں اپنے رب اگے گلاں کراں گا، اپنے رب دے سامنے معاملہ پیش کراں گا۔ ادھر اے معاملہ ہو رہا تے ادھر وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام۔ اے بات بڑی توجہ نہ سننا، اتھے گل دی بڑی ونڈ ہونی ہے، نخیڑا ہونا ہے۔ میں تو انہوں پہلے بھی عرض کیتا سی، کئی میرے بھائی ہن جن نے ساری زندگی ڈالٹا کھاتا ہوئے دیسی چھیتی نہ تے نہ پچ رہندا، ہن ساری عمر ڈالٹا کھانا نے دیسی دے پروٹھے پکاؤ نے تو 5-7 دن ڈکار ہی ہونے نے، کھرے کی ہوئے ڈکار بڑے ہوندے، ہن آستہ آستہ میدا سیٹ ہوئے گا نا۔ جنہاں نے ساری عمر قصے کہانیاں من کر سنے نے، جدو نواز چیمے ورگا کوئی خطیب تحقیق نہ گل کرے گا انہوں وقتی طور تے لگنا یار عجیب ہی گلاں کر رہے ہیں، پر تحقیق کرو، میں بھی انسان ہاں، کہ تے غلطی لگے میں دسو، پر مجمع معذرت کراں گا، میں نہیں چکدا، میں جڑی گل کرنی اپنے رب واسطے کرنی ہے، جڑی گل ہے غلطی یہ بندے لگ سکتی ہے، غلطی نو من لینا مومن دی شان ہے، لیکن نہ کریا کر بغیر تحقیق تو ہی نمیاں نے بھی گلاں سننے ہیں پہ فلانیاں سن دے رہے ہیں آندہ ساریاں غلط نے، تحقیق نہ کرو، کہو کسے خطیب نو جڑیاں میں غلط کرنا رد کرنا میں نو صحیح پیش کر دے میں منن نو تیار۔ حضرات آئیے ایتھے بھی ایک بڑا چور کڑے ہے من گھڑت کے بعد، اور قرآن پاک دے تھوڑا لفظاں دے غور کر رہے ہیں، لفظاں دے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا وجاءت سیارۃ، آیا ایک سیارہ، سیار دی مؤنث سیارہ، سیار کینوں کہندے نے؟ قافلہ، کیڑا قافلہ؟ تجارتی نہیں، تجارتی قافلہ نہیں ہے، خرید و فروخت والا نہیں، جڑے لوگ اکثر سیر و سفر وچ رہن کٹھے ہو کے انہوں نے کیا جاندہ ہے سیارہ، تجارت والے نوں نہیں، یہ سیر و سفر کرنا لے سن معلومات واسطے، ادھر جا رہے نے ادھر جا رہے نے ادھر جا رہے نے معلومات واسطے، یہ وہ لوگ سن، وہ آئے تو انہوں پتہ ہے نا قافلیاں دے اندر ذمہ داریاں ہوندیاں نے، تو ہانڈی پکانی ہے اچھی بنا لینا ہے، تو سبزیاں لے ہونیاں نے، تو بالاں کٹھا کرنا ہے، تو بھائی پانی لے ہونا ہے، چونکہ عرب دے اندر پانی دا سب تو بڑا مسئلہ سی، انہوں نے ایک بندے دی واردہ، یہ بندے دا نام نہیں، وہ دا منصب ہے، وہ دی ڈیوٹی ہے، واردہ، واردہ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وجاءت سیارۃ، ایک سیارہ دا قافلہ آیا ہے، سیر کرن والے دا قافلہ آ گیا ہے، فارسلوا، انہاں نے بھیجے آئے واردہم، اپنے پانی لیون والے بندے نو بھیجیا، وہ جا کے دو پانی تلاش کر کے لے کے آ، انہیں ویکھیا کہ سنسان علاقے دے اندر ایک کنواں ہے، فادلی دلوہ، انہیں اس کنویں دے اندر ڈول سٹیا پانی پرن واسطے، جناب یوسف نے ڈول نو ہاتھ پایا تو تے نکل آئے، انہیں ہن جو اچانک دیکھیا نا میں تے پانی چاہنا سا، ایک خوبصورت بچہ آ گیا، خوشی میں کہنا ہے یا بشرا ھذا غلام، مبارک
مبارک، اب دیکھو کتنا خوبصورت بچہ مل گیا کنویں چو، یا بشرا ھذا غلام۔ آخر کر قافلے والے دوڑے نے، سارے نے بچے نو ویکھے آئے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا، مال تجارت سمجھ کے، بچہ بڑا خوبصورت ہے انہوں بیچاں گے، لیکن چھپایا، چھپا کی لے کے گئے نے توڑ، چھپایا۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے رہا جے جس ویلے چھپا لیا ہے، فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ پاک جاندہ جو بھی وہ کر رہے سن، ان بات غور کر دے رہا جے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزاہدین، انہوں نے بیچ دیتا، وَشَرَوْهُ انہوں نے یوسف نو بیچ دیتا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تھوڑی جی قیمت گنتی دے درمات بیچ دیتا۔ وَشَرَوْهُ کنہ نے بیچیا؟ یوسف علیہ السلام دے پراماں نے، کوئی دلیل نہیں ہے دیتے، اشارہ بھی نہیں، جیسا کہ بیان کیتا جاندہ ہے، انہاں کڑ لیا، یوسف دے پائی آئے، سانو باوسوق ذرائع نہ خبر ملی ہے، ساڈا غلام ایک پگوڑا مفرور ہویا ہے، چھپیا، تسی انہوں لے لیا، چھپا لیا، انہاں ڈر دیا کہ ہاں جی، یوسف نو سامنے کیتا، پراواں نے بڑا کور کے دیکھیا غصے نال، انہاں کہا مفرور ہے، اے جھوٹا ہے، اے پگوڑا ہے، نعوذ باللہ، جے تسی خریدنا چاہو تے اسی بیچ دینے ہاں، بے سامانن بخشن، انہوں نے پھر کھوٹیاں درماں تو یوسف نو بیچیا، پتہ نہیں کھوٹے دا لفظ کتھوں آ گیا، میں نو تے نہیں لبا کہ کھوٹے دا لفظ کہ کھوٹے درم، اسی دا معنی قرآن چو لئیے ہم کہ بخش دا معنی قرآن کی کرتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن سورۃ رافعہ دا نمبر 85 فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، فرمایا لوگاں دیاں چیزانو کم کر کے کمیاں کر کے کم کر کے نہ بیچو۔ اور پتہ چلیا کہ بخش دا معنی کمی، بخش دا معنی قلت، بخش دا معنی کمزوری۔ اور بات را توجہ فرما دے رہا ہے، یہ پیسے لینے اصلی چیز دیتے دے دینی جعلی چیز، پیسے لینے ایک نمبر دے دیتی ہے 2 نمبر چیز۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگاں نو چیزاں دے وہ جو یہ پیسے لین دے ہو وہ جی چیز دے وہ، لوگاں نہ دھوکے نہ کرو۔ اور بخش دا معنی کی یہ کمی، فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قافلے والے نے، پراواں نہیں، قافلے والے نے مصر پہنچ کے ویچیا، کمیں ویچیا؟ ایک دے دینار نہیں لے، دینار سکہ وڈا ہے سونے دا، دینار تو نہیں، دینارہ تو نہیں ویچیا، درمہ تو ویچیا۔ نمبر 2، درم بھی ماپ کے نہیں لے، تول کے نہیں لے، درم چاندی دینا نا کہ اینے کلو لینی ہے، نہیں، تول کے نہیں، ایمی گنتی دے جڑے 18 درم گنے جاندے سن۔ یوسف علیہ السلام مشہور تے بڑا ہے نا کہ جس ویلے مصر دی منڈی گئے یوسف علیہ السلام ناتے تو اس تو پیچھے بھی بڑا جھوٹ بولیا جاندہ ہے۔ جدو قافلے والے نے یوسف علیہ السلام دے پراواں تو خریدیا، حالانکہ خریدن والی کوئی بات قرآن و سنت تو ثابت نہیں۔ پھر جس ویلے جارے نے رستی اندر کنعان دا قبرستان آیا، جڑا ملیح بن اسود سی نا یوسف علیہ السلام تے نگران، یہ من گھڑت روایت دی بات ہے، صحیح بات نہیں میں کر رہا، من گھڑت، وہ نگران کر رہا سی، نگرانی کر رہا سی،
اچانک یوسف علیہ السلام نظریں چھپا کے نکلے. دیکھو جھوٹیاں روایتاں نے الزام کنے لائے نبیاں تھے. نظریں چھپا کے نکلے, چلے گئے قبرستان اپنی امی دی قبر تے. اماں جی ذرا قبر چو باہر نکل کے ویکھو, ہووے نبی عقیدہ اے رکھے کہ مردے قبراں چو باہر ویکھ لیندے نے. نبی اللہ دی کاغذاں میں پیدا ہوندا ہی نبی ہوندا ہے. نبی دا بچپنا بھی پاک ہوندا ہے شرک تو. ایک جھوٹیاں کہانیاں کسیاں نے پیغمبر تو شرک کروا رہے ہیں. اماں جی کدی سر باہر کڑ کے ویکھو میرے بھراواں میرے نال کی سلوک کیتا ہے, مینوں نہ ویچ دیتا ہے, میرے نال زیادتی کیتی. خیر یوسف علیہ السلام بیٹھے نے, اچانک وہ ملی لبدا لبدا آیا, زور دی تھپڑ ماریا. یوسف علیہ السلام نے آسمان وال ویکھ کے ہونٹ ہلائے. سرخ اندھیری آئی, یہ جھوٹی روایت بیان کر رہے ہیں. سرخ اندھیری آئی, اندھیرا چھا گیا. قافلے دا سردار سپاہ سالار کے اندر کی منظر بنے ہیں. اگے بھی اس رستے تے آنے ہیں, کدی ایسا منظر کا معاملہ نہیں ہویا. ملی کہنے لگا میرے تو غلطی ہوئی ہے, میں اس غلام نو چپیڑ ماری انہیں اتے اسمان وال منہ کر کے کوئی لفظ بولے نے, او دی وجہ تو اے معاملہ ہویا ہے. خیر یوسف علیہ السلام نو کہنے لگے ساڈے کوئی انتقام لے لو, قصاص لے لو یا معاف کر دو. انہوں نے معاف کر دیتا, لے کے ٹر پے. من گھڑت نہ ادا قائل نہ ادا فائل نہ ادی کو سند. تفسیراں والیاں گل لکھ دی من گھڑت. وہ جتھے ماں دا ذکر ہے نا اتھے پھر بڑیاں درد بھریاں گلاں لکھیاں نے. اللہ جاندا ہے مینوں پتہ سی نظر آؤندیا سی جھوٹی روایت ہے. پڑھدیاں ایڈیاں درد بھریاں گلاں سن میرے آنسو نکل آئے. مینوں پتہ ہے میں پڑھن نہیں اج تے مینوں پتہ ہے جھوٹ ہے, لیکن ایڈی درد بھری داستان سی اکھاں چ آنسو آ گئے. تے جدوں بیان کرنا رو رو کے لوکاں کہنا مزہ بڑا آیا ہے, پر ہے کی یہ جھوٹ اللہ دے ہاں پیش نہیں ہونا. ایک سچے واقعہ نو من گھڑت بنا کے قوم دے سامنے پیش کرنا. سنیے بھائی, حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے جس ویلے مصر دے اندر پہنچے نے, انہیں اتھے بھی بڑیاں من گھڑت گلاں. ایک مائی سوتر دی اٹی لے کے آئی. کسی آکھیا امی ماں کی کرن ڈئی ہیں, اتنے ایڈے قیمتی لوگ آئے نے, انہاں دا مولر وہ تے خرید وہ کہن لگی نہیں مینوں پتہ انہیں دا نہیں ہونا, پر میں دی یوسف دے خریداراں چ اپنا نال ہانا چاہنی ہوں. اللہ جانے کتھے نے گلاں مینوں سمجھ نہیں آن ڈئی. پھر جی یوسف علیہ السلام سونے دے برابر وکے. قرآن یہ مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے جی. ایک پاسے یوسف دوجے پاسے سونا پایا گیا تے یوسف وکے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں تھوڑی جی قیمت تو. اچھا تھوڑی قیمت تو قافلے والے نے بیچیا کیوں؟ چلو بھراواں دی گل تے فائنل ہو گئی, انہاں نہیں بیچیا, انہاں تے خبر ہی نہیں ہوئی. قافلے والے نو ایڈا حسین بچہ ملیا, بیچیا کیوں؟ دو گلاں سن. وَأَسَرُّوهُ ایک تے انہوں نے چھپایا سی جویں چوری لئی جاندے نے. ہو سکتا ہے کسی دا آزاد بچہ ہوئے تے جے زار ہو گیا انہوں نے پڑھ کے سانوں کٹنا ہے کہ ساڑھے بچے آزاد نو تسی غلام بنا کے بیچن رہے ہو. فَأَسَرُّوهُ چھپا لیا. نمبر 2 اگر کسی دا بھجیا غلام ہے پھر بھی قابو آ جائیں گے. ہن کی کریے انہوں جلدی نہ مہنگا سستا بیچو. تے نمبر 2 وہ قافلہ تجارتی نہیں سی جنہاں نو غلاماں دی قیمت دا پتہ ہوئے. وہ تے سیر و تفریح کرنا دے لوگ سن, تجارتی تے ہے ہی نہیں سن. انہاں کہا جننے دا وکدا ہے ویچو جلدی نال جان چھڑاؤ. پھر انہاں کی کیتا؟ اللہ پاک فرماندے نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے انہاں نے بیچ دیتا تھوڑے جے درما تو بیچے آئے. اور قیمت تھوڑی تو کیوں بیچ کے تھوڑی قیمت تو مراد کی ہے. سونے دے دینار نہیں لے, چاندی دے درم لینے وہ بھی تول کے نہیں لے, وہ بھی گنتی دے درم لا کے سیل کر دیتا ہے. انہاں نو دے دیتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام دے بارے او زاہد سن. زاہد زاہد دا معنی کی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے معنی اور بھی کیا نے کیتے نے.
اللہ لغوی معنی دا تے کسے چیز نو حقیر سمجھ کے چھڑ دینا، یہ لغوی معنی ہے۔ تے اصطلاحی معنی امام ابن تیمیہ فرماندے نے ہوا ما تارکا ما لا ینفع فی الآخرہ، ہر اس چیز نو چھڑ دینا جڑی آخرت دے اندر فائدے والی نہ ہوئے۔ پھر سمجھو، ہر اس چیز نو چھڑ دینا جڑی آخرت اندر فائدے والی نہ ہوئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زہد دا منع کیتا ہے، لیکن صوفیاں دے نزدیک زہد ہو رہے، صوفیاں دے نزدیک زہد دے وے کہ دنیا دے مال نو سارے رو ترک کر دیو۔ یہ تلبیس ابلیس ہے۔ کیوں؟ ابو داؤد چاہتا ہے نبی علیہ السلام دے کو بندہ ہے، یا رسول اللہ آ سونے دی ڈلی میرے کو آ ہی سارا مال جے، میں سارا ہی اللہ جراج دیتا۔ حضور نے اپنا چہرہ خیانت ادھر کر لیا، وہ پھر آیا، یا رسول اللہ میرے کو آئی ڈلی جے سونے دی، اور میرے کو مال کوئی نہیں، آئی پونجی میں سارا اللہ ہی راہ دیتا۔ حضور نے ادھر رخ کر لیا، پھر آیا، آپ نے پھڑیا وہ دیوال پھینکیا، سارا مال دے کے ہن اپنی ضرورتوں واسطے اللہ لوکاں کے تلی کرنا چاہتے ہیں، لوکاں کے سوال کرے گا، ضرورت دا رکھ وعدہ اللہ دی راہ دے۔ تے صوفی کی آندے نے زہد دے وے تمام لذت داریاں چیزاں نو چھڑ دینا، شادی نہیں کرانی کیونکہ لذت آئے گی، گوشت نہیں کھانا کیونکہ لذت آئے گی۔ کئی یار سوندے نہیں، فلانا بابا نے انہیں سال روٹی نہیں کھادی، فلانا بابا نے انہیں سال فلانی چیز نہیں کھادی، جنہوں ہر ویلے پھل فروٹ ملے دودھ ملے انہوں روٹی دی لوڑ کی ہے۔ جدو پورے جو نکلتا ہے 40 دن بعد نور ٹڑکتا ہوں، انہوں 2 دن کسی حالات ہے مگر لاؤ پتہ لگ جائے گا نور کتنے جانا ہے۔ پھر دوئیاں دینے پھر ساڑھے بزرگاں دے نور بڑا برستا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صوفیاں نے زہد دا منع بگاڑ دیتا ہے قرآن و سنت دے خلاف۔ حضرات ان بات کر رہا ہاں کہ انہوں نے پرواہ نہ کی جنی جلدی ہو سکتا ہے نو وے دیتا جائے۔ فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، فرمایا اس بندے نے اپنی بیوی نو کیا جن نے یوسف نو خریدیا، اکرمی، اے بچے نو غلام نہ سمجھی، نوکر نہ سمجھی، انو حقیر نہ جانی، ایدی عزت کری۔ کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اسی انو اپنا پتر بنا لیں گے، ساڑی اولاد کوئی نہیں، سانو فائدہ دے گا، اسی انو اپنا بیٹا بناواں گے، اس واسطے دی عزت کر، توقیر کر۔ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ خطبہ اتھوں گل شروع کریں گے۔ مصر دا تعارف بھی تھوڑا جا تانوں کراواں گا، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ مصر دا تعارف بھی کراواں گا جتھے جناب یوسف علیہ السلام پہنچے۔ پھر ایک اللہ دے ہاں ایک تدبیر سی، وہ جڑا سی نا کہ اللہ تینوں تعویل الاحادیث سکھائے گا۔ اگر یوسف علیہ السلام اپنے ابو دے کو رہندے تے انہاں نو موقع نہیں سی ملنا تعویل الاحادیث سکھن دا، لوگاں دے جھگڑیاں دے فیصلے کرنے، گہرائی تک معاملہ فہمی، یہ پھر اللہ نے ایتھے لے آندا۔ کس طرح پھر اللہ نے اس منصب تے پہنچایا جتھے اللہ نے تعویل الحدیث دا انہاں نو علم دینا سی۔ انشاءاللہ یہ ساریاں باتاں اگلے جمعے بیان ہوں گیاں۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے، اور اگلے جمعے زلیخہ دی بھی وضاحت ہوئے گی کیونکہ عزیز مصر دی بیوی سی۔ اتھے بھی بڑیاں بڑیاں من کڑت کسے کہانیاں ہونے ہیں، تو انشاءاللہ دلائل دی دنیا چی جو حقیقت ہوئے گی مرض کراں گا۔ یا اللہ اگر میرے بیان کو خوبی ہے تیری طرفوں قبول فرما، یہ کو کمزوری ہے میری طرفوں معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔